جوانوں آؤ میں تمہیں اس شخص کی کہانی نہ سناؤں، اس شخص کا واقعہ نہ سناؤں جو سارا دن روزہ رکھتا تھا، دن کو روزہ رکھتا، ساری رات قیام کرتا، رکوع کرتا، سجدوں پہ سجدے کرتا، مگر افسوس جب رات کا دوسرا پہر آتا تھا نا تو غیب سے آواز آتی تھی، او نادان اٹھ جا، دفع ہو جا، ہم نے تیری نماز قبول نہیں کی، ہم نے تیرے قیام کیے قبول نہیں کی، ہم نے تیرا روزہ رکھا قبول نہیں کیا، مصلی سے اٹھ جا، دفع ہو جا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے زندگی میں 60 حج کیے، ایک حج میں بڑا ہی رش تھا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع تھے۔ کہتا ہے میں سویا، میری آنکھ لگی، نیند آئی، خواب میں آسمان سے 2 فرشتے اترے ہیں، ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ کن کن لوگوں کا حج قبول ہوا ہے، کن کن کا نہیں ہوا۔ دوسرے فرشتے نے کہا اس دفعہ سب کا حج قبول ہوا۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہیں، لاکھوں کی تعداد میں دور دراز سے چل کر لوگ حج کرنے کو آئے ہیں، اس دفعہ سب کا حج قبول ہوا ہے، مگر ایک شخص کا حج قبول نہیں ہوا۔ دوسرے نے کہا اس کا نام کیا ہے جس کا حج قبول نہیں ہوا، کہاں کا رہنے والا ہے؟ کہا اس کا نام محمد بن ہارون بلخی ہے، بلخ کا رہنے والا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دم میری آنکھ کھلی، میں اٹھا اس شخص کی تلاشی کے لیے کہ تیرا حج قبول نہیں ہوا، آخر کیا وجہ ہے؟ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اس شخص کی تلاشی کے لیے گھر سے نکلا، جہاں بلخیوں کے خیمے لگے ہوئے تھے، وہاں پہنچا، جا کے میں نے کہا میاں تم میں محمد بن ہارون بلخی کون ہے؟ لوگوں نے کہا وہ تو نیک ہے، وہ تو متقی ہے، پرہیزگار ہے، درویش ہے، اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا محبوب بندہ، دن کو روزہ رکھتا ہے، ساری رات قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدوں پہ سجدے کرتا ہے، وہ تو خدا کا نیک بندہ ہے، اللہ کا ولی۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حیران رہ گیا کہ مجھے اس کے بارے میں کیا بتایا گیا تھا اور یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میاں اس وقت وہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا وہ سامنے جو پہاڑی ہے نا، پہاڑی کی دوسری سائڈ پہ اس نے خیمہ لگایا ہوا ہے، اکیلا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اس پہاڑی کی طرف چل پڑا، پہاڑی کی دوسری طرف جب میں گیا تو میں نے دیکھا اس نے خیمہ لگایا ہوا ہے، خیمے کے اندر جب میں گیا تو وہ شخص مصلی پہ بیٹھا نظر آیا، نماز میں مشغول نظر آیا، کثرت عبادت کے آثار اس کی پیشانی پہ نظر آ رہے تھے، اس کا ایک بازو کٹا ہوا تھا۔ اس کے سلام پھیرنے کے بعد جب میں نے اسے السلام علیکم کہا تو اس نے کہا وعلیکم السلام حضرت مالک بن دینار۔ فرماتے ہیں پھر اس شخص نے ایک ٹھنڈی سانس لی، سانس لیتے ہی اس نے مجھے کہا کیا یہی کہنے آئے ہو کہ اس دفعہ بھی میرا حج قبول نہیں ہوا؟ اس نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا مالک بن دینار اس دفعہ بھی یہی کہنے آئے ہو کہ میرا حج قبول نہیں ہوا اور یہ معلوم کرنے آئے ہو کہ میرا حج قبول کیوں نہیں ہوا؟ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میاں اے اللہ کے بندے تم میں اتنی بصیرت ہے کہ لوگوں کے دلوں پر چھپے حال کو جان لیتے ہو، اتنی بصیرت رکھ کر بھی تیرا حج قبول کیوں نہیں ہوا؟ آخر وجہ کیا ہے؟ تو نیک ہے، متقی، پرہیزگار، درویش بندہ ہے، سجدوں پہ سجدے کرتا ہے، تیری عبادت کی لوگ گواہی دیتے ہیں، ان عبادات کے باوجود بھی تیرا حج قبول کیوں نہیں ہوا؟ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا سوال سن کر وہ شخص رونے لگا، تڑپنے لگا، وہ جواب دینے لگا اللہ نے مجھے بڑی دولت سے نوازا، جب پیسے آئے تو میں عیاش بن گیا۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، عصر کے بعد میری والدہ افطاری کی تیاری کر رہی تھی، میں نے ماں کو کہا ماں مجھے ایک روٹی دو، میں روٹی کھانا چاہتا ہوں، میں نے شراب پی ہوئی تھی، ماں سے روٹی مانگنے لگا، ماں نے کہا بیٹے شرم کر، اور شرم کر، روٹی مانگ رہا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، روٹی مانگ رہا ہے، خود تو روزہ رکھتا نہیں، جنہوں نے روزہ رکھا ہے ان کا خیال تو کر، ان کا احترام تو کر۔ جب میری ماں نے مجھے کہا نا شرم کر تو میں غصے سے آگ بگولا ہو گیا، جب میری ماں نے مجھے کہا شرم کر تو میں نے ماں کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کیا، ایک تماچا مارا، میں طاقتور تھا، مجھ میں اتنی ساری طاقت تھی، جیسے ہی ماں کو تھپڑ لگا تو ماں جلتے تندور میں جا گری۔ جب میری ماں جلتے تندور میں جا گری لوگ دوڑ کر آئے، لوگوں نے مجھے پکڑا، ایک کمرے میں بند کر دیا، میں کمرے میں اکیلا بیٹھ کر ساری رات شور سنتا رہا، نشے میں دھت تھا۔ سویرے جب آنکھ کھلی تو میری بیوی بیگ میں کپڑے ڈال رہی تھی، جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ میں نے کہا تم کہاں جا رہی ہو؟ کہا چپ کر نادان، چپ کر کم بخت، جو ماں کا نہیں وہ کسی کا نہیں۔
جو شخص ماں کا نہیں ہے وہ شخص میرا بھی نہیں ہے، لہٰذا میں تمہیں چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ میں نے بیوی سے پوچھا میری ماں کہاں ہے؟ بیوی نے کہا وہ تو رات کو ہی دفنا دی گئی تھی۔ میں نے تڑپ کر کہا اور میری ماں کو دفنا دیا، مجھے کیوں نہیں کہا؟ لوگوں نے کہا تیری جلتی ہوئی ماں کہہ کے گئی تھی، تیری تڑپتی ہوئی ماں کہہ کے گئی تھی، تیری مرتی ہوئی ماں کہہ کے گئی تھی کہ میرے بیٹے کو میرا منہ نہ دکھنے دینا، یہ میرے جنازے کے قریب سے ہرگز نہ آئے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب اس نے مجھے یہ ساری کہانی سنائی تو میں نے بھی اس شخص کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کر دیا، دماچہ مار دیا۔ میں نے کہا تو اسی کے قابل ہے، تیری کوئی نماز قبول نہیں ہوگی، تیرا کوئی حج قبول نہیں ہوگا۔ یہ سن کر وہ شخص رو کر کہنے لگا حضرت آپ دعا کریں اللہ مجھ پہ راضی ہو جائے۔ جب مجھے پتہ چلا کہ میری ماں جلتی جلتی مر گئی، کہا جب ماں کے مرنے کی خبر ملی تو میں نے وہ بازو کاٹ دیا، وہ ہاتھ کاٹ دیا جس ہاتھ سے ماں کو تھپڑ لگا تھا۔ حضرت پھر میں نے ساری جائیداد اللہ کے نام پہ قربان کر دی، ساری جائیداد غریبوں کو بانٹ دی۔ آج 24 سال بیت گئے ہیں، 24 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، میں سارا دن روزہ رکھتا ہوں، ساری رات قیام کرتا ہوں، رکوع کرتا ہوں، سجدوں پہ سجدے کرتا ہوں، مصلی پہ پڑا رہتا ہوں۔ ہے جب رات کا دوسرا پہر آتا ہے تو کوئی کہنے والا کہہ رہا ہوتا ہے او کم وقت مصلی سے اٹھ جا، دوڑ جا، ہم نے تیری کوئی نماز قبول نہیں کی، ہم نے تیرا کوئی حج قبول نہیں کیا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس شخص کے منہ پر تھپڑ مارا، واپس چلا آیا، رات کو سویا، آنکھ لگی، نیند آئی، خواب میں مجھے میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ میرے کریم نبی میرے خواب میں تشریف لائے، میرے کریم نبی نے فرمایا، کہا مالک بن دینار اور تو اسے مایوس کیوں کر آیا ہے؟ تجھے پتہ نہیں اللہ بڑا ہی مہربان ہے۔ کہا حضور ماں کے نافرمان کو معافی کیسے ملے گی؟ ماں کے نافرمان کو اللہ تعالیٰ کیسے بخشے گا؟ یہ سن کر میرے کریم نبی نے فرمایا اے مالک بن دینار جا کے اس شخص کو بتا دے کہ اے بندے تو پریشان نہ ہو، قیامت کے دن تیری ماں کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ تیری بخشش فرمائے گا۔ میں نے کہا حضور وہ کیسے؟ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اس کی ماں اپنا مقدمہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی، اللہ کے سامنے اللہ کی عدالت میں پیش ہوگی۔ اس کی ماں کہے گی مالک میں نے اس بیٹے کو جنم دیا، اپنی رگوں سے خون نکالتی رہی، اس کی رگوں میں ڈالتی رہی، اپنے منہ سے نوالا نکالتی رہی، اس کے منہ میں ڈالتی رہی، میں کمزور ہو گئی اسے طاقتور بنا دیا، میں بوڑھی ہو گئی اسے جوان کر دیا، آج جب یہ جوان ہوا تو اس نے میرے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا، اس نے مجھے تھپڑ مارا، مجھے قتل کر ڈالا، اس نے مجھے جلتی آگ میں ڈال دیا۔ سن کر اللہ فرمائے گا فرشتوں اس کم بخت کو اٹھاؤ، اسے جہنم میں ڈال دو۔ اب فرشتے اس نادان کو پکڑیں گے، جہنم کی طرف گھسیٹتے ہوئے جا رہے ہوں گے۔ فرمایا میرے کریم نبی نے جب یہ روتا ہوا تیسری بار ماں کو دیکھے گا تو ماں تڑپ اٹھے گی، ماں رونے لگے گی، جلتی آگ میں مرنے والی ماں بول پڑے گی، کہے گی یا اللہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا، چل تو بھی معاف کر دے، مالک میرے بیٹے کو جہنم میں نہ ڈال، جہنم میں نہ پھینکوا، میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا، میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا، چل تو بھی اسے معاف کر دے۔ اللہ فرمائے گا یہ تو کیا کہہ رہی ہے، اس نے تجھے جلایا ہے، جلتے ہوئے انگاروں میں اس نے تجھے پھینکا ہے، پھر بھی تو اسے معاف کر رہی ہے۔ ماں کہے گی یا اللہ یہ تو بیٹا تھا جس نے مجھے آگ میں جلایا ہے، میں تو ماں ہوں اور بیٹا ماں کی آنکھوں کے سامنے جلے، یہ ماں کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ مالک میں نے اسے معاف کیا، میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا، چل تو بھی معاف کر دے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں بوڑھے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔